آپ وہ آن دا فیس آف اٹ دیکھیں گے متھن چکرورتی کا بیان تو آپ کو لگے گا کہ اس نے کتنی غلط بات کی اور آپ کو اگین اس سے جو ہے وہ آپ ریپلشن سی محسوس کریں گے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے نا اگین کہ یار وہ متھن چکرورتی ہے, اس نے اپنے پورے کریئر میں اگنی پتھ کے علاوہ کسی میں ایکٹنگ نہیں کی, اس کو اس طرح کی چیز کرنی پڑی, آپ کو نا انسانی ہمدردی پیدا ہو جائے گی. اس کے اوپر سر میرے خیال میں کوئی بھی گورنمنٹ, وہ اس ملک کی لبرل ترین گورنمنٹ ہو یا کنزرویٹو ترین گورنمنٹ ہو, ان سب کا اس کے اوپر, ضیاء الحق کا دور چھوڑ دیں, اس سب کے اوپر اپروچ جو تھی نا وہ ایک ہی تھی کہ یار چل رہا ہے نا چلن دے. پاکستان کا کوک اسٹوڈیو جو ہے وہ انڈین کوک اسٹوڈیو سے عمومی طور پہ بہتر ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ ان کے فلم میوزک پہ ہے, مطلب پاکستان ان کے فلم میوزک کو نہیں پکڑ سکتا. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل صاحب جی کے سر کیسے ہیں؟ اے پاک وطن تجھے میرا خدا یوں ہی قائم دائم شاد رکھے, شاد رکھے. تھینک یو سر, آپ کو بہت بہت ذاتی مبارک ہو سر. تھینک یو سر. 77 سال ہو گئے سر. سر اور آپ کو پتہ ہے سر 75th ہم نے بنائی تھی, اور سر اب خیر سے 3 سال بعد 80th ہوگی. اور سر ہر دہائی جو ہے نا آپ نے اور میں نے سر اس کو دیکھنا ہے سر. یہ مڈل ایئرز جو ہے نا اس کے اوپر ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے فوکس ضرور کریں, منائے ضرور, لیکن جو پورے دہائی کا ایک آپ نکالتے ہیں نا 70 to 80 ان 10 سال میں کیا ہوا ہے, وہ کمپیریزن بڑا مزدار ہوگا سر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سر اگلے 3 سال ہیں بڑے رونقی. سر وہ اصل میں ایک ظاہر ہے جیسے جیسے آپ کو وقت زیادہ بیتتا ہے وہ عمومی طور پہ تو ملکوں میں بہتریاں آتی ہیں, لیکن ایک مسئلہ ہو رہا ہے جیسے جیسے سال زیادہ ہو رہے ہیں آزادی کو, وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے جو ہے نا جتنے میں آزادی کا سال ہوتا تھا اتنے % ڈسکاؤنٹ مل جاتا تھا کپڑوں پہ. اب جب سے وہ ہو گیا نا 70%, 70% ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں دیتا, تو اب وہ واپس آ گئے کہ 30% یا 14%, کچھ لوگوں نے 14 بھی کیے. تو یہ ہے. باقی سر آزادی بہت مبارک ہو, بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ گرمی کھا جاتے ہیں دونوں طرح کے اس پہ, کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ جی مطلب آج آزادی کا دن ہے تو آج آپ جو ہے کرٹیکل باتیں مت کریں جی. دوسرے کہتے ہیں کہ جی یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ مسنگ پرسن کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں اتنے دنوں سے. تو وہ پرابلم یہ ہے کہ گرمی کھانے والی بات کوئی نہیں میرے خیال میں, کیونکہ دونوں طرف بڑے لاجیکل آرگیومنٹس ہیں, ویلڈ آرگیومنٹس ہیں, کہ وہ ایک کہتے ہیں کہ یار آپ کو تو نہیں روکا کہ آپ پورا سال احتجاج کریں, ایک دن منا لینے دیں ہمیں. وہ دوسرے کہتے ہیں کہ جی مطلب یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ جس میں وہ کسی ایک بندے کا بھی کوئی مسئلہ ہے وہ جب تک وہ حل نہیں ہوتا تو پھر تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگین ہر طرح کی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں, پھر جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے, اپنی اسٹرگلز ہوتی ہیں, اپنی وہ دیکھیں نا کہ جس کے ساتھ جو بیت رہی ہے. مطلب آج آپ سے اور میرے سے کوئی سوال کرے کہ زندگی کیا ہے تو ہمارا جو جواب ہوگا وہ ایک جیسا نہیں ہوگا. تو اور پھر یہی ڈائیورسٹی بھی ہے, اور میرے خیال میں ہونا بھی ایسی چاہیے کہ ہر طرح کے لوگ ہونے چاہیے اور ہر طرح کی باتیں ہونی چاہیے, اور جو سننے والا بھی ہے اس کو کبھی اس سائڈ پہ سوئے ہو جانا چاہیے, کبھی اس کو اس سائڈ پہ سوئے ہو جانا چاہیے. یہ نشانی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اندر وسعت رکھتے ہیں کہ آپ کسی کا ایک اچھا آرگیومنٹ سن کے آپ کو وہ دل کو اگر لگ جائے بات تو آپ پہلے جو بھی بلیو کرتے تھے آپ اس کو چھوڑ کے نئی چیز پہ آ جاتے ہو, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا نہیں یار وہ دوسرے جو ہے نا وہ اب زیادہ صحیح بات کریں تو آپ اس طرف چلے جاتے ہو. تو اپنے آپ کو فلوئڈ رکھنا چاہیے سر. بالکل سر, یہ ہو سکتا ہے, اور یہ بہت سارے لوگ یہ چیز کر سکتے ہیں انلیس آپ پی ٹی آئی سپورٹر ہو سر, پھر آپ کو سوئے کرنا بڑا مشکل ہے سر. اور یہ بھی اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اسی وجہ یہ کہ دیکھیے پی ٹی آئی ریلیٹیولی نئی پارٹی ہے, انہوں نے ابھی ایک حکومت کی ہے اپنی, اور ہم نے یہاں پہ نون لیگ وغیرہ کتنی حکومتیں کر چکے ہیں. تو ان میں جو فلوڈیٹی ہے نا سر وہ اوور دا ایئرز آئی ہے. پی ٹی آئی میں بھی یہ فلوڈیٹی آ جائے گی. ہمارے بھائی بہن ہیں سارے, اور ہم ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو تھوڑا نا کورس اپنا نا کریش کورس کرنا پڑے گا. آپ اور میں تو سر دیکھتے دکھتے آئے ہیں سر. سر ایک زمانے میں سر کس قسم کے واحیات کازز پہ سر آپ نے اور میں نے چیزیں کی ہیں, اور اس کے بعد ہم نے پھر سوئے کیا اپنے آپ کو. تو ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ, لیکن مسئلہ ان کے بعد وقت جو ہے نا سر وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی آیا, سوشل میڈیا کا دور آیا, سوشل میڈیا کے اندر چیزیں ہوئیں, اسپیڈ آپ کو بڑھانی پڑے گی, اپنے آپ کو انفارم بہت جلدی کرنا پڑے گا. تھوڑا سا جو ہمیشہ کہتے ہیں
ماضی کی پڑھائی جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی آپ ایفرٹ کریں. آج کل تو ان کو ٹائم بھی بہت ہے نا, خاصا جیل میں ایسا تو ٹائم ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہے, ان کے پاس بھی ٹائم ہے. تو جیسے آپ کے لیڈر جو ہیں, جو ہم نے سنتے ہیں کہ خان صاحب بہت کتابیں پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اور انفارم کر رہے ہیں, مطلب مذہبی طور پہ بھی کر رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی پڑھ رہے ہوں گے, خان صاحب کو شوق ہے پڑھائی لگائی کرنے کا, تو آپ بھی یہ چیز کریں. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ تھوڑی آپ پولیٹیکل ہسٹری پڑھیں گے نا, تو وہ سوئنگ والی چیز کا کریش کورس سارا وہیں چھپا ہوا ہے اس کے اندر. تو سر اس سے پہلے لوگ کامنٹ کریں کہ 77 سال نہیں, ہم 78 سال ہوئے ہیں, تو ہم 77 سال ہو گئے, 78ویں میں داخل ہوئے ہیں, چڑھ گئے. تو یہ ذرا ایک باریکی ہے, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. وہ اس میں پنجابی میں کہتے ہیں چڑیا تو ایک بھی پیڑا ہوتا ہے. تو خیر وہ یہ تو جوک تھا, لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اللہ معاف کرے, ایک دور میں ہم نے ججز آزادی تحریک میں بھی ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں. اب ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ویمنز والی بال کے علاوہ ڈنڈا نہیں ہم کھا سکتے کسی اور کاز کے لیے. سر ایک زمانے میں ہمیں لگتا تھا بیوروکریسی کیا, سیاستدان سب کچھ, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ سر اصل کاز تو وہاں سارا چھپا ہوا ہے. ہمیں لگتا تھا سیاستدان کنگ ہے, لیکن ہمیں پتہ چلا بعد میں کہ بیوروکریٹ جو ہے وہ ایک اور لیول پہ کھیلتے ہیں, وہ یوں جاتے ہیں. بالکل سر. پھر اس میں ابھی وہ کیونکہ میں نے گانے سے شروع کیا اگین, آج کوئی انڈیا ورسز پاکستان کا دن نہیں ہے آج بالکل بھی. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں بات کہ جی وہ ملی نغمے جو ہے نا اس میں پاکستان جو ہے وہ آگے رہا ہے انڈیا سے, اور اس بات یہ بات ٹھیک ہے. اور مطلب اس آپ اگر انڈیا کا بھی سوچیں نا, دے دو یار دے دو, انڈیا کا اگر آپ دیکھیں تو 2 نغمے جو ہے نا وہ آن ٹاپ آف یور ہیڈ آتے ہیں. ایک تو وندے ماترم, اور دوسرا جو ہے وہ ہر کرم اپنا کریں گے, وطن تیرے لیے. پاکستان کے جب آپ ملی نغموں کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو اتنے گانے ہیں کہ مطلب اگر آپ اس پہ پورا شو کریں نا, تو شو کرنے کے بعد آپ کو اپنے آپ کو تھپڑ ماریں گے کہ میں 10 بھول گیا ہوں. تو جو اچھوں کی بات کر رہا ہوں, گانے تو ہر جگہ بنتے ہیں. انڈیا کا تیسرا بھول گیا, کون سا؟ چک دے انڈیا. سر چک دے انڈیا, نہیں بہت بڑا گانا, ملی نغمہ ہے, بہت بڑا بہت بڑا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ادھر جو ہے وہ زور اس پہ کم تھا, ادھر اس پہ زور زیادہ تھا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب وہ سوال ہوتا ہے کہ جی پاکستان کا کوک اسٹوڈیو جو ہے وہ انڈین کوک اسٹوڈیو سے عمومی طور پہ بہتر ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اگین ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ ان کے فلم میوزک پہ ہے. مطلب پاکستان ان کے فلم میوزک کو نہیں پکڑ سکتا, تو وہ ہمارا فوکس جو ہے وہ کیونکہ سارا سال ہم نے کوک اسٹوڈیو پہ فوکس کیا ہوتا ہے, تو وہ ایک چیز جو ہے وہ سارے ٹاپ میوزیشنز بیٹھ کے وہ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ نکل آتا ہے. تو اگین یہ فوکس کی بات ہے. وہ اور بات ہے کہ اب وہ جس قسم کا ہائپر نیشنلزم ادھر آ رہا ہے مودی صاحب کی وجہ سے, جو کہ ہم بھگت چکے ہوئے ہیں, تو اب شاید وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں زور پکڑ لیں. سر ملی نغمے بہت ضروری ہوتے ہیں, اور سر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ فوکس چینج ہوا ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ یار یہاں پہ نیشنلزم جو ہے اس کی ٹینشن نہیں, اس کی قلت نہیں ہے کوئی, تو آپ باقی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں تھوڑا سا. آپ مطلب جیسے انڈیا جو تھا, جب ہم ملی نغموں کو, جس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے, میں تو کہتا ہوں 100 اور ہونے چاہیے, اور بڑے اچھے ہم نے بنائے. وہ شاید اس وقت نا تھوڑا اکاؤنٹس اور اکنامکس پڑھ رہے تھے اور باقی چیزیں کر رہے تھے, آئی ٹی کر رہے تھے, تو ہم نے ذرا تھوڑا نیشنل, لیکن ہم نے بھی سر جو نیشنلزم ہم نے اچیو کر لی ہے. اب دیکھیں بڑی دیر سے کوئی ملی نغمہ اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے, ہم پرانوں کو ہی زیادہ فیور کرتے ہیں, لیکن یہ بات صرف بنا بگا رہا ہے نا. ہاں یہ بھی ہے سر. باقی یہ سر کہ آپ باقی یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو آپ کو کوک اسٹوڈیو والا پوائنٹ ہے کہ جو مطلب اوریجنلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور مطلب فلم تو ایک گانے کو کیری بھی کراتی ہے نا, ایک گانا آن اٹس اون جو کیری ہو جائے وہ بڑی بات. جیسے کوک اسٹوڈیو میں ہر کوک اسٹوڈیو کے اندر ایک گانا ایسا آتا ہے جو ہٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کوک اسٹوڈیو بھی چینج ہو گیا, پہلے بڑا کلاسیکل فیوژن ٹائپ چل رہا تھا, اب ذرا ہپ ہاپ کی طرف چلا گیا, وچ از ایبسلیوٹلی فائن, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم بھی سنتے ہیں وہ گانے اور ہم خوش ہوتے ہیں اس سے. انڈیا کا لیکن کو نہ کوک اسٹوڈیو چلا نہ باقی چلا, کیونکہ ان کی فلم انڈسٹری اس کو اوور شیڈو کرتی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹیلنٹ نہیں ہے, وہاں پہ زبردست سنگر ہے, بہترین. اوور شیڈو اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ پھر شاید سنگر بھی پریفر کرتا ہے کہ یار میرا گانا کسی فلم کے ساتھ منسلک ہو جائے نا, حالانکہ اس کے میرے خیال میں اتنے پیسے ان کو نہیں ملتے, لیکن بعد میں کیونکہ ان کا گانا ہوتا ہے وہ اسے ٹھیک ٹھاک پیسے کما لیتے ہیں. سر وہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مارکیٹنگ بجٹ کس چیز میں لگ رہا ہے. جو فلم کا مارکیٹنگ بجٹ ہوتا ہے نا وہاں پہ, وہ وہاں پہ کسی اس طرح کے شو کا مارکیٹنگ بجٹ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ فلم کا کوئی بجٹ ہی نہیں ہوتا, تو ہمارا ہاں تو ہمارا جو سارا مارکیٹنگ بجٹ ہے کوکا کولا کا وہ چلا جاتا ہے اس کے اندر, کوک اسٹوڈیو کے اندر. بیسیکلی تو سر ہو یہ رہا ہے پوری دنیا میں, پاکستان انڈیا میں نہیں پوری دنیا میں, کہ اب اتنا گانا ریلیز ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ جب تک وہ جس بندے نے گانا بنایا ہے, جس کمپنی کے انڈر وہ ہے, وہ اتنے پیسے اس کے پیچھے نہ لگا دے کہ وہ آپ کی ٹائم لائن کے اندر گھس کے اس کے بعد آپ کی اس میں بھی گھس جائے, تب تک آپ کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا کہ نیا گانا آیا ہے, کیونکہ اتنے گانے آ رہے ہیں.
تو وہ مارکیٹنگ کی بات ہے, آپ جس پہ زیادہ اسپینڈ کر دو گے وہ بن جائے. وہ چیز بن جائے گی. باقی وہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ سا وہ اگین ویسے کرنا تو میں نے کہا تھا نہیں کریں گے, لیکن تھوڑا سا انڈیا پاکستان ہو ہی گیا آج کل جنگی معاملات کی وجہ سے. وہ متھن چکرورتی صاحب کا ایک بڑا بڑا عجیب سا بیان آیا ہے. اگین مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہی کے آرٹسٹ ایسے کر رہے ہیں, پاکستانی آرٹسٹ بھی کئی ہیں, اسپورٹس مین ہیں جو اس طرح مطلب جو وہ خلاف باتیں کرتے رہے ہیں. اگین میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہوتی ہے نا, ادھر ہی جان ابراہیم بھی ہیں. جان ابراہیم نے کہا ہے کہ پولیٹیکلی چارجڈ ٹائم کے اندر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فلم اگر ہوگی تو میں نہیں کروں. ٹھیک ہے, مطلب اگین وہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں بھی وہاں بھی جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا سیف اور سیکیور, وہ کہتے ہیں یار میں نے چکروں میں نہیں پڑنا. جو ہوتا ہے نا جس کو لگتا ہے کہ یار میرا لگا ہے فلوک اور میں اس معاشرے میں تھا تو میرا فلوک لگ گیا, تو اب آئی ہیو ٹو سم ہاؤ پے بیک, تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے. مطلب وہ وہی والی بات ہے کہ ویسے تو اب ظاہر ہے امیتابھ بچن جو ہے وہ بھی اس کے بھی شو میں آ رہے ہیں اس طرح وہ فوجی ٹائپ ہو, لیکن امیتابھ بچن از انڈر اے کانٹریکٹ, بڑا لانگ ٹرم کانٹریکٹ, اس میں چینل انوالوڈ ہے, یہ وہ سارا کچھ. ادروائز ان کے منہ سے آپ اس قسم کی باتیں نہیں سنیں گے. اس کی وجہ یہ کہ امیتابھ بچن کو یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہوتا, کوئی بھی ملک ہوتا, میں اتنا فنکار تھا کہ میں نے اپنی فالوئنگ بنا لینی تھی. اس کے یہ نہیں ہے کہ یار میرا تو فلوک لگ گیا ہے. سر یہ بالکل انڈیا میں ذرا زیادہ ایک اور وجہ بھی ہے اس کی. آپ اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ انڈیا میں ایک ٹرینڈ ہے, ایک رواج ہے کہ وہاں پہ فلم انڈسٹری کا کوئی شخص, مرد عورت, وہ پھر سیاست میں بھی داخل ہوتے ہیں. اب آپ جیا بچن ایک حد تک انوالوڈ ہیں, وہ جو اسمرتی ایرانی ان کا نام ہے, جو بہت سارے متھن چکرورتی ہو گئے, رجنی کانت ہو گئے, پریش راول, انوپم کے سارے سیاست. تو صرف پھر آپ کے پاس تھوڑا آئی ایم شیور سیاست میں آنے کا تو مطلب کسی پارٹی سے منسلک کہ آپ آزاد تو نہیں آئے, تو اس پارٹی کی جو پھر اس دن کی لائن ہوگی آپ نے اس کو پھر آگے لے کے جانا ہے. پھر اس کے اندر آپ یہ ڈال دیں کہ یار میں تو ایک ایکٹر رہا ہوں اور میں تو ڈائلاگ جو ہے وہ میں نے مارنے ہوتے ہیں. میں ان کو جسٹیفائی نہیں کروں گا, بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. میرے خیال میں انڈیا میں بھی کوئی اگری نہیں کرتا کہ اس طرح کی آپ کو بات کرنی چاہیے, لیکن بٹ وہ کیونکہ وہ کیریکٹر بھی آ جاتا ہے نا بیچ کے اندر, تو ان سے پھر میرے خیال میں وہ دونوں کا کامبو جو ہے پھر اسے رہا نہیں جاتا. نہیں, آپ اگر جسٹیفائی کر بھی رہے ہیں نا تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب آپ وہ آن دا فیس آف اٹ دیکھیں گے متھن چکرورتی کا بیان تو آپ کو لگے گا کہ اس نے کتنی غلط بات کی, اور آپ کو اگین اس سے جو ہے وہ آپ ریپلشن سی محسوس کریں گے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے نا اگین کہ یار وہ متھن چکرورتی ہے, اس نے اپنے پورے کریئر میں اگنی پتھ کے علاوہ کسی میں ایکٹنگ نہیں کی, تو وہ مطلب اس کو اس طرح کی چیز کرنی پڑی. آپ کو نا انسانی ہمدردی پیدا ہو جائے گی. جب انسانی ہمدردی پیدا ہو جائے گی آپ کسی سے نفرت نہیں کر سکتے. یہی چیز ہے. اور اگین یہ انڈیا کی بات ہے, پاکستان میں بھی کئی ایکٹرز کو, کئی اسپورٹس مین کو اس طرح کا وہ, یا سیاست میں کوئی نہیں آیا, لیکن سر یہ دیکھ لیں سیاست میں کم لوگ آئے ہیں, لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ یار ادھر یہ نمبر ٹونگنے کا ٹائم ہے. تو اگین مطلب وہ ظاہر ہے جس کی جو مرضی, ہم کون ہوتے ہیں کسی کو منع کرنے والے, جس کی جو مرضی ہے وہ کرے. لیکن عموماً میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا سیکیور قسم کے, جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹیلنٹ اتنا ہے, میں تو نیو یارک چھاڑ دیو مینوں, میں تو فتح کر لینا. ہاں, ایک تو آپ نے اگنی پتھ کا ذکر, گرو میں بھی ٹھیک آئے تھے وہ, ٹھیک آئے تھے. بٹ چلے سر, وہ دوسرا سر, کیونکہ آپ نے پاکستانی فلم انڈسٹری کا تھوڑا ذکر کر دیا سر, میں سب سے پہلے تو ایڈمٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ فلم میں نے بہت لیٹ دیکھی, لیکن چونکہ میں نے دیکھ لی تو سر میں نے جوائے لینڈ دیکھی سر اس دن, لیکن کیونکہ مجھے اس کی وہ پراپر فل والی مل گئی. سر ماڈرن پاکستانی سنیما میں اس سے بہتر فلم میرے خیال میں نہ بنی ہے اور نہ میں نے دیکھی ہے. آئی ایم سوری, جو مرضی آپ مجھے کو بندہ سوئے کرنے کی کوشش کریے, وہ بھی تھی. اور سر بہت جلد, بہت لیٹ بٹ ہمارے لیے بہت جلد اس کا ہم ایک ریویو کیا. میں صرف بھرا پڑا ہوں, میں نے بات کرنی ہے اس فلم کے بارے میں سر, اسی شو پہ کرنی ہے سر. ضرور کریں گے. اور آپ ماڈرن کی بات کر رہے ہیں, میں نے بہت پاکستانی فلمیں دیکھی ہیں, میرے خیال میں کلاسکس میں بھی کوئی نہیں ہے جو اس کے مقابلے کی فلم ہو. میں تو آپ مجھے پاکستانی فلموں کا اگر کہیں نا تو آن ٹاپ آف مائی ہیڈ 2 نام ہیں, 3, چوتھی یہ ہے. اور تماشا ابھی تک میں نے دیکھی نہیں, وہ دیکھ لیں گے. ایک جاگو ہوا سویرا, ایک خاموش پانی, جی سر, ایک بلڈ آف حسین, چوتھی جوائے لینڈ. اور زندگی تماشا دیکھ کے پاکستانی فلمیں تو مطلب
لیکن سر وہ اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے جو مجھے, میں ریویو نہیں کر رہا یہاں, میں پراپرلی کریں گے اس کو, لیکن وہ سر اس کے اندر نا وہ جب آپ کو دیکھتے ہوئے لگے نا کہ یار یہ بڑی اٹس ویری ڈفرنٹ دین اینی تھنگ آئی ہیو سین ان پاکستان. اس کی سنیماٹوگرافی, اس کے کلرز, اس کی ایکٹنگ, اس کی کیریکٹر سلیکشن, اس کی اسٹوری لائن, اور مور امپورٹنٹلی فلم جب شروع ہوتی ہے تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو آپ کو کچھ دیر تک پتہ نہیں ہوتا کہ کس شہر میں بیسڈ ہے. وہ لاہور ہے, وہ ساری فلم لاہور کی ہے, وہ تو اینڈ میں ہی کراچی جاتا ہے آخری سین کے لیے, بٹ وہ لاہور کی فلم ہے, وچ از ویری فیسنیٹنگ ٹو می. سر تو ہم ابھی اس کو زیادہ نہیں کریں گے بات, ہم ایک دن اس کے پورا ایپیسوڈ کریں گے, اور جو لائن ڈسکس کرنا بہت اہم ہے. جی سر بہت اہم ہے. اور جو بات شروع بھی ہوگی نا, میں سوچ رہا تھا کہ انڈیا کا ذکر کیوں شروع ہو گیا. وہ ایک ہمارے بڑے ریگولر ویور ہیں, 71 ESPN ٹائپ ان کا نام ہے, تو انہوں نے جو ہے نا یوٹیوب پہ کامنٹ کل والے ایپیسوڈ پہ کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ جو بار بار پاکستان سے ایٹمی نیوکلیئر تھریٹ والی جو آ رہی ہے, بیان آ رہے ہیں, اس پہ آپ نے نہیں بات کی. اچھا اس پہ جو ہے نا بات بڑی سادی سی, میں نے نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, کی بات ہم نے جب عاصم منیر صاحب کا ذکر کیا تھا, اچھا ہم نے کی تھی بات. اچھا میرا تو خیال ہے کہ وہ ہمارے سے نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے کہ پاکستان سے بار بار پاکستان ایز اے ہول کہہ رہے. ہاں وہ اچھا, میں نے نا اس طرح کی کوئی زیادہ باتیں سنی نہیں ہے. مطلب وہ تو ایک بیان سنا ہے کہ جی اگر وہ ڈیم بنا لیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے. اگین وہ ایکٹ آف وار ہے, اگر وہ ڈیم بنا لیں گے, اگر وہ پانی روک لیں گے تو پھر وہ کیا کرنا ہے. بنیادی طور پہ نا یہ بات سمجھنے والی ہے. ان کو جو یہ لگ رہا ہے نا یہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہوگا, کیونکہ ان کی ٹائم لائن ہی کچھ اور ہوگی, ہماری ٹائم لائن ہی کچھ اور ہوگی. یہ اس بات کو سمجھیں کہ ایلگو جو ہے نا وہ آپ کو ایک مخصوص قسم کی چیزیں دکھا رہے ہیں, دوسروں کو کچھ اور دکھا رہا ہے. تو وہ آپ کو اگر یہ لگ رہا ہے نا کہ پاکستان سے روز تھریٹ آ رہی ہے کہ نیوکلیئر وار شروع کرنے لگا پاکستان, تو ایک دفعہ ذرا اپنا نا کسی اور براؤزر سے آن ہو کے ذرا دیکھ لیں کہ شاید پاکستان اس طرح کی اتنی باتیں نہیں کر رہا. اپنی کلیئر ہسٹری کر لیں سر, اس کے ویسے ہی بڑے فائدے ہوتے ہیں. کبھی کبھار کلیئرلی چاہیے, انکوگنیٹو میں چلتے رہے آپ ساری زندگی, تو وہ چیزیں بھی سر اچھی ہیں. 14 اگست پہ یا اس سے کوئی ایک آدھ دن پہلے ایک وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اسلام آباد میں, تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جانے سے پہلے. وہ محسن نقوی صاحب کو لے کے وہ کسی نے کہا جی کہ انہوں نے کوئی شراب کے پرمٹس پہ کوئی بات کر دی ہے, یہ کیا انہوں نے بات نہیں کی سر. وہ آئی تھنک اس کو کہلاتے ہیں, بات کی انہوں نے obviously L2 لکر لائسنس ہوتا ہے وہ, اور وہ اس کا بیسکلی انہوں نے اس کو تھوڑا پیرامیٹرز اس کے اسٹیبلش کیے ہیں. اب یہ بات میں کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ ابھی تک مجھے پتہ نہیں, بٹ میرا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد میں 2 ہوٹلز جو تھے ان کے پاس تو ہمیشہ سے لائسنس ہے, جو کہ میریٹ اور سرینا ہے, جہاں پہ آپ لکر بیچ سکتے ہیں. لاہور میں بھی 3-4 ہیں اب جہاں بیچ. اب اپیرنٹلی 4 ہو گئے یا 5 ہو گئے, جس میں بیسٹ ویسٹرن اور موون پک جو ہے اسلام آباد کے اندر, ان کو بھی لائسنس دے دیے گئے. تو اس کا آئی تھنک انیشیل فیس 5 لاکھ روپے اور سالانہ پھر 1.5 لاکھ روپے آپ نے دینا ہے, وچ اگین آئی ایگری از ناٹ دیٹ مچ منی فار سچ اے تھنگ جو یہاں پہ اس طرح سے ہے, بٹ کوئی میکنزم ہوگا اس کا. تو نقوی صاحب نے اس وقت تک بیانات صرف یہ دیے ہیں کہ جی الاؤڈ ہے, ان کو لائسنسز دے دیے گئے ہیں, یہ بیچ سکتے ہیں بہت اسٹرکٹ پیرامیٹرز میں, کہ جی باقی جو اشیاء ہیں ان سے علیحدہ رکھنی ہے آپ نے اپنی یہ جو شراب شروب ہے, اور دوسرا اگین پرمٹ ہولڈرز کو بیچنی ہے آپ نے. اچھا اب اس کے اندر نا پھر لوگوں نے ذرا سا آؤٹریج شو کیا, کہ کیونکہ جیسے ہم نے کل کے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ مساجد کا بھی ایک معاملہ وہاں پہ ہے, جس میں سے ایک گرا دی گئی اور 50 جو ہیں ان کی نشاندہی کی ہے جن کو گرانا ہے اسلام آباد میں, جو ایلیگلی کنسٹرکٹڈ مساجد ہیں, اور وہ بھی ہوا, اور اس کے آگے پیچھے یہ بیان ہے. تو اس دونوں کو لنکیج جو ان کی ہے نا, وہ کوئی لوگوں کے ساتھ سیٹل ڈاؤن نہیں کر رہی اچھی طرح ان کے ساتھ, تو اس لیے سب لوگ اس پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. ایک چیز جو مجھے کسی اور شخص نے بتائی, اب یہ بالکل اگین میں کسی سورس کو کوٹ نہیں کر رہا, یہ ایک شخص کا ایک ماننا ہے اور کہنا ہے, کیونکہ وہ خود فیس کر چکے ہیں چیز, کہ اسلام آباد میں عموماً آپ اگر ہوٹلز میں جا کے بوز پروکیور کریں تو آپ کی بہت لائکلیہڈ ہے پولیس آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے روک لے گی, اور پھر آپ کو کہے گی یہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کہا, وہ آپ نے لیگلی ہی کیوں نہ لیا, آپ کا پرمٹ ہو. اس پہ اپیرنٹلی اب انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ جی آپ نے جو لوگ وہاں سے ایک لیگل چینل کے تھرو ایک چیز پروکیور کریں جو الاؤڈ ہے ان کو آپ نے ہراساں نہیں کرنا. تو یہ ایک اس کے اندر اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کہیں کوٹ نہیں ہوئی, یہ کسی نے مجھے بتائی ہے بات, اس لیے میں اس کو بالکل اس طرح سے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے سنائی بات ہے. البتہ یہ خبر ضرور ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں 4 سے 5 ہوٹل ایسے باقاعدہ ہیں جن کو لائسنسز مل گئے ہیں شراب بیچنے.
हाँ देखें, ये जो बात है ना कि कोई वहाँ से लेकर निकले तो उसको हरासा पुलिस ना करे, अगेन इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि वहाँ से कोई परमिट वाला लेके निकल रहा है या कोई नॉन परमिट वाला वहाँ से लेके निकल रहा है। अच्छा, ये लाहौर वगैरह में भी यही होता है कि आपको अगर कोई निकल के पकड़ लेता है तो अमूमन शक यही किया जाता है कि जो अंदर जिन्होंने आपको दी है उन्होंने रिपोर्ट की है कि, और उसमें वो उनकी दोनों की दिहाड़ी शामिल होती है, मुखबरी। मुखबरी। अच्छा, और उसमें अगर मुखबरी शामिल ना हो तो इसका एक तरीका होता है जो अगेन दोस्तों ने बताया कि आप जब पकड़े जाओ तो उसके बाद जैसे भी आप छुटो तो उसके बाद आप वापस होटल जाओ और उनको जाके बताओ कि मैं तो बाहर निकला था तो मुझे तो पुलिस ने पकड़ लिया। तो अगर तो वो शामिल होना तो वो कहते हैं ओहो बस देखें आजकल पुलिस वाले दिहाड़ी लगा रहे हैं क्या करो। अगर वो शामिल ना हो तो वो फ़ोन करके पुलिस वालों को वहाँ बुलाते हैं और उनको चंगा भला जलील करते हैं। क्लाइंट है ना। एग्जैक्टली। सो ये चेक करने का तरीका होता है कि जिससे आप अंदर ले रहे हो वो रनाल पुलिस से रला हुआ है कि नहीं रला हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन ये कोई आइन कानून में इसका कोई दर्ज है या नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, वो ये है कि जब एक परमिट वाला भी लेके निकला है और उसको पुलिस ने रोक लिया है तो पुलिस उसको कुछ कह नहीं सकती, उसके पास परमिट है। लेकिन वो टाइम चेक करते हैं परमिट के ऊपर कि ये कितनी देर पहले होटल से निकली है। अगर तो आप घंटे डेढ़ घंटे के अंदर हो तो वो कहते हैं ओके जी ठीक है आप जाएं, कि आपने वहाँ से प्रोक्योर किया और अब आप लेके अपने घर जा रहे हैं। अगर उसमें टाइम हो चुका हो, ज़्यादा घंटे गुजर चुके हों या अगला दिन हो, तो फिर वो उस परमिट वाले को भी पकड़ के कहते हैं कि तुम इसको कहीं बेचने जा रहे हो जिसकी वजह से हम अब या तो हमें पैसे दो या FIR करवाओ या बंद हो, बोतल बंद करो, व्हाटएवर द केस। अगेन ये मुझे नहीं पता ये कानून है कि नहीं, पर ये प्रैक्टिस है। अच्छा, इस प्रैक्टिस का एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि बिल्कुल ठीक है बूट लेगिंग हो सकता है वो कर रहा हो, बट ये भी तो हो सकता है ना कि वो वाकई अपने किसी दोस्त के घर जा रहा हो उसको छिकने, या अपने किसी रिश्तेदार के घर डिनर पे जा रहा हो। अब वो प्रॉब्लम ये है कि आप जिस तरह अमेरिका वगैरह हर जगह पे होता है कि बोतल खुली हुई तो नहीं है, ओपन कैनिस्टर नहीं हो सकता। हाँ अगर बंद है तो फिर अगेन नॉन परमिट वाले को तो आप पकड़ सकते हो, आपके पास कानून मौजूद है। परमिट वाले को पकड़ना सिद्धू सर ये भी हो सकता है एक शख्स ने प्लान किया हो कि यार मैं परमिट के साथ मैं उठाऊंगा एक केस बियर का और हम बॉयज जो है बैठेंगे, और उस दिन फिर ये हुआ कि जिसकी तरफ बैठना था उसका और प्लान मान गया, उसको कोई और एक्टिविटी करने का उसका मूड था, तो उसने कहा यार मेरी तरफ नहीं बैठ सकते, फिर जगह नहीं मिली उनको तो उन्होंने प्लान पोस्टपोन कर दिया। लेकिन वो जब घर गया तो बूझ गाड़ी में पड़ी रहेगी, भूल गया, या उसने कहा चलो यार मैंने कल रात जाना ही है तो मैं ले जाऊंगा, मेरे पास तो परमिट है। अब टाइम क्या होता है इसके ऊपर कि ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि जी आपने लेनी है एक सर्टेन टाइम में छिकनी है और उसके बाद आपने पुठे होके जो है सो जाना है, ये तो कहीं नहीं है ना। मतलब उसका पोस्ट प्रोक्योरमेंट तो दुनिया में कोई कानून नहीं है ना कि उसके साथ आप करें क्या। आप बेशक नहाए उससे जाके आप जो मर्जी करें, बियर बात लें, आप अपनी स्किन बेहतर करें, उससे सुना सर ये भी होता है। हाँ सुना है, वो डैंड्रफ के लिए भी अच्छी होती है। वाह। तो सर लेकिन डेंटल के लिए शैम्पू ही सर इस्तेमाल करते हैं, बट माय पॉइंट इज कि ये अब चले नकवी साहब ने एक बात की है, दूसरी वाला बयान जो है ना पकड़ने वाला, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने उस तरह से किया है, बट ये बात इन इट सेल्फ उसकी एक जमानत इसलिए है कि जी मैंने अब इसको लीगलाइज कर दी है, ये पूरी लीगल चीज़ है, ये इन्होंने लिखा है इसके अंदर। और लेकिन स्ट्रिक्टली इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो होंगे, वरना आपका लाइसेंस रिवोक भी होता है, ये भी बात इसके अंदर है। तो प्रॉबेबली पुलिस को भी शायद थोड़ी इंडिकेशन हो कि जी अब ये होटलों के पास लाइसेंसेस हैं। बाकी से देखें, अगर तो नकवी साहब ने इसके अंदर पढ़े हैं हम, या कोई भी सूबाई, ये तो फेडरल गवर्नमेंट की बात है, सूबाई गवर्नमेंट इसमें पढ़ना चाहती है तो इसको रेगुलेट करने का एक बहुत आसान तरीका भी है जो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, अगर तो करना चाहते हैं कि जो परमिट इटसेल्फ है ना, और जो आपने कोटा पेश किया हुआ एक शख्स को साल का, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगर आप चाहते हैं करना तो रेगुलेट हो जाएगी, क्योंकि वो जितना एक परमिट के ऊपर उससे तो 10-20 गुना ज़्यादा जो है एक शख्स लेता है, क्योंकि वो अपनी कंजम्पशन छोड़ दें, वो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शख्स ले रहा होता है, यहाँ मिलती तो हर जगह से हर चीज़ मिलती है, तो अगर आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन जैसे आप कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि द पावर्स दैट बी वो इस चीज़ को, अब कितने साल हो गए सर, 77 साल से सर तो कर नहीं सके इस चीज़ को उस तरह से रेगुलेट। तब भी कागज़ पे चल रहा था, आज भी कागज़ पे चल रहा है। जब कंप्यूटराइज करना था आपने तो उसमें रुकावटें आई, तो आपने भी फिर कहा कि हाथ उठा ली कि जी चलो जी तुम जो कर रहे हो करी जाओ। तो ये सिस्टम जब तक अगर आपने इसको उसके ऊपर फोकस करना है ना और इसको ओवरऑल करना है तो ये तरीका है इसका। दूसरा एक ये, दूसरी अप्रोच ये कि जी जिसका दिल करे जाके ले जाके जो हम दूसरी बात करते हैं, तो
either way اس کے اوپر سر میرے خیال میں کوئی بھی گورنمنٹ, وہ اس ملک کی لبرل ترین گورنمنٹ ہو یا کنزرویٹو ترین گورنمنٹ ہو, ان سب کا اس کے اوپر, ضیاء الحق کا دور چھوڑ دیں, اس سب کے اوپر اپروچ جو تھی نا وہ ایک ہی تھی کہ یار چل رہا ہے نا وہ چلن دے. یہ تو ضیاء الحق کے دور میں کیا ڈفرینس تھا سر؟ وہاں پہ پرمٹ رومس تھے تب بھی سر. بالکل تھے. ضیاء الحق کے دور میں جو سروس والے لوگ تھے ان کو تو اسکاچ کا پاس بھی ملتا تھا 50 روپے کا. سر مجھے لگا کیونکہ میں نے ایک نا یہ جو مری بروری والے ان کا انٹرویو سنا تھا, انہوں نے ذکر کیا تھا کہ سوائے انہوں نے کوئی کسی فکرے میں کانٹیکٹ دیا کہ سوائے ضیاء کے دور میں تو ہمارا ایک چلتا رہا سسٹم, تو آئی ایزیوم کتاب بند کی ہوگی انہوں نے یا کچھ سسٹم بنایا ہوگا. سر یہ نہیں سین بند ہو سکتا. دوسرا ایک اور چیز یہ نا کہ وہی آپ نے جس طرح سے کہا کہ کنزرویٹو حکومت ہو یا لبرل حکومت ہو, ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کلیکشن, ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے, وہ کیوں رکیں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا. اصل مسئلہ وہ ہے اگر اس کو لیگلائز کرتے تو ساری ٹیکس کلیکشن ہو جائے. سر میں تو سنتا ہوں جیسے آپ مجھے بتاتے ہیں سر انجینئرنگ کونسل کے بڑے الیکشن ہوتے ہیں, لاہور جمخانہ کلب کے بڑے الیکشن ہوتے ہیں, نیشنل لیول کا بھی ہمارا الیکشن ہو جاتا ہوتا ہے سر, اس کو چھوڑیں. لیکن سر جو ان کے الیکشن نہیں ہوتے, جو اپوائنٹ ہوتا ہے یا آج کل ہوتی ہیں جو اس چیز کی ہیڈ ہیں, ایکسائز کے اندر جو الکوہول ڈپارٹمنٹ کی جو پوسٹ ہوتی ہے, سو بڑی کوٹڈ پوسٹ ہے, اور وہ آئی تھنک جاتی بھی صرف نان مسلم کو, یہ میں چیک بھی کر لوں گا, میرا خیال ہے وہ بڑی کوٹڈ پوسٹ ہوتی ہے سر, کیونکہ سر وہ پھر ساری راسیں رکاویں آپ کے ہاتھ میں. کیا بات, بہت بہت ٹاپ پوزیشن ہے سر. تو میں سر ایک تو اس کے اندر یہ کہ سر ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ورلڈ سٹی اتھارٹی کے اندر کس کو انہوں نے, سر میری پٹیشن آپ کو پتہ ہے. دوسرا سر ورلڈ سٹی کے اوپر جتنے لوگ فوکس کر رہے ہیں, یہ بھی ایک پوسٹ ہے جو ہم نے سر جس کی مثبت شور نشاندہی کر لی ہے کہ ادھر مال مول ٹھیک ہے. تو باقی سر جاتے جاتے سر میں کر دوں کہ ابھی ہم وائل وی ریکارڈ, آپ نے جیسے کل کہا تھا کہ بارشوں کی پریڈکشن ہے, تو بارشوں کا ایک سین آن ہوا ہے, گلگت بلتستان میں پھر ایویکویشنز ہوئی ہیں, تو ذرا کیئرفلی اپنا آج کی رات جب آپ نے آزادی منانی ہے, بالکل آپ کو پورا حق حاصل ہے, ضرور منائیں, تھوڑا موسم کا تقاضا کر لیجیے گا. بالکل. اور یہ سب لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے الکوہول لے آتے ہیں, وہ ہم اس لیے لائے تھے کیونکہ سیلیبریشن کا دن ہے, تو آپ نے آزادی کے چکر میں مدعے نہیں ہو جانا. ہاں نہیں, وہ تو آپ نے بالکل بھی نہیں ہونا سر. وہ دیکھیں سر جو بندہ, میں اصل میں آپ کو سر چھوٹا سا واقعہ کہ کل وہ میں اپنے بچوں نے کہا جی ہم نے جھنڈیاں ہم نے بھی سجاوٹیں کرنی, وہ اس میں پہلے کرا دینی چاہیے تھی. میں نے کہا اب جائیں گے, رش ہوئے گا 13 کی رات, یہ وہ. سر میں گیا تو سناٹا, میں ڈی ایچ اے کی بات سناٹا تھا, اور میں نے کہا یہ تو بڑا ویری ویری ان لائک. پتہ چلا ساری پارٹی فیز 6 میں ہو رہی ہے, تو ہمارا جو علاقہ ہے وہ مطلب فیز 6 نہیں ہے, تو وہاں پہ نہیں تھی. تو خیر جھنڈے لے لیے سر. تو وہ جو بڑا والا باجے سے 5 سر جو ہے نا, میرے بیٹے نے پکڑ لیا. میں نے کہا بیٹا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہوگا. وہ چھوٹے بھی تھے پھر سر, لیکن وہ جو بندہ تھا وہ بڑا سیاح تھا. کہتا ہے سر اس میں گیم سمجھیے آپ, بڑا والا باجا جو ہے وہ ہے تقریباً 600-700 روپے کا, چھوٹا والا 100-200 روپے کا ہے. کہتا ہے سر دونوں بجا کے دیکھیں. سر ایکول ڈیسیبل پہ چل رہے تھے دونوں سر, دونوں کی ساؤنڈ سیم ہے سر. اب وہ جو باجا ہے نا وہ نمائش بھی ہے ذرا, یہ مجھے اس بندے نے کہا کہ سر دونوں کی سیم ساؤنڈ ہے. تو میں نے کہا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے سر. یہ کل میں مین بلواڈ پہ کو تقریباً بڑا 5-7 منٹ 10 منٹ آپ کہنے پھنسا ہوں گا, لیکن مجھے اندازہ ہے یہ سیلیبریشن ایک تو جگہ تبدیل ہو گئی ہیں, ہماری جوانی والی جگہ نہیں رہی. دوسرا یہ ہے کہ سر دن بھی تبدیل ہو گیا. ہماری جوانی میں 13 اگست کی رات ہوتی تھی جس میں سب کریزی ہو جاتے تھے. اب 14 اگست کی آج کی رات ہے جس میں گو کریزی ہونا ہے. واہ سر. باقی بالکل سر سب لوگ احتیاط سے کریں. دوسرا ڈالے والوں سے بچ کے رہیں. بہت ضروری. کل سر میں نے دیکھا نا ایک سر, وہ اس ڈالے پہ سر ایک بندہ ڈرائیو کر رہا تھا اور سر 6 بندے پیچھے تھے جنہوں نے سر میرے خیال میں اس گدی جتنا چوڑا سر بانس کا وہ چھوٹی تھی, اور اس کے اوپر سر کوئی میرے خیال میں بی او پی والے جھنڈے سے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے سر. وہ ڈالا تقریباً ویلی میں جا رہا تھا سر, وہ اتنا بھاری جھنڈا تھا سر لوگوں کا. لیکن لوگ جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور ہم نے جیسے کہا تھا دکھاوے کا بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, عموماً ڈالے والی کرتے ہیں, تو ان سے آپ بچ کے رہیں. مطلب ڈالے والا پیچھے آپ کے آگے ہے نا, تو آپ نے اس سے نا تقریباً 3 کار لینتھ دور رہنا ہے. آپ کی آزادی کا دن اچھا گزرے گا سر. یہ میری واحد اور فائنل تجویز ہے سر. بالکل سر. اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.